عاشورہ کے دن علم دیکھنا یا علم بٹھانا اور اس کے سامنے منت مانگنا وغیرہ کیسا ہے؟ تعزیہ داری کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ آپ نے سوال سن لیا کہ محرم الحرام میں چاہے وہ عاشورے کا دن ہو یا عاشورے سے پہلے یا عاشورے کے بعد یہ علم نکالنا اور تعزیہ داری کرنا تو یہ کیا ہے اور ان کا دیکھنا کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، تعزیہ بنانا، علم اٹھانا، گھمانا، یہ سب جو ہے وہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ وہ علم اس لیے نکالتے ہیں کہ ابن زیاد نے اور عمرو ابن سعد نے جب کربلائے معلی میں اہل بیت اطہار کے مقدس افراد شہید کر دیے گئے، ان کے اعوان و انصار جام شہادت نوش فرما چکے، تو ان کے سروں کو نیزے پر چڑھا کر کے اور کوفے کی گلیوں میں گھمایا پھرایا، جلوس نکالا معاذ اللہ، کیا کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ جو یزید کی مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ اس زمانے میں ان لوگوں نے کیا، عبید اللہ ابن زیاد اور دوسرے یزیدیوں نے، اور پھر اسی طریقے سے کوفے سے دمشق تک کا سفر ہوا تاکہ ساری آبادی والے دیکھتے رہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایسا ہوا، تو اسی کی نقل یہ علم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی میں پنجہ بنا ہوتا ہے، کسی میں کچھ بنا ہوتا ہے، یہ شیعوں نے وہی نکالا ہے گھمانے کے لیے کہ معاذ اللہ امام حسین کا جلوس نکال لیں۔ اور تعزیہ، یہ تعزیہ تو جو روضے سیدنا سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ خود اس کی زیارت کی ہے کربلائے معلی پہنچ کر کے، تو جو سرکار کا روضہ ہے اس روضے سے اس تعزیے کی شکل کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت امام حسین کا روضہ ہے، یہ اس کی نقل ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی طرف سے تراش اور اپنی طرف سے یہ گھڑت ہے یہ کہ وہ اس طرح بناتے ہیں، اس میں مصنوعی قبر بناتے ہیں اور پھر لے جا کر کے اسے توڑ تاڑ کر کے دفن کر دیں گے، پانی میں ڈال دیں گے، اور یہ تعزیہ ہوا۔ تو یہ جو مروجہ تعزیہ داری ہے، اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ناجائز بتایا، حرام بتایا کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو چیز ناجائز ہے اس کا تماشا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اسے دور رہے۔ ہاں، کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے کہ روضے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل بنوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صحیح روضے انور کی شبیہ بنانا یہ جائز ہے، یعنی روضہ انور کی جو صحیح شبیہ ہے، جیسے کہ سرکار بغداد کے روضہ انور کی شبیہ بناتے ہیں، گنبد خضرا کی شبیہ بناتے ہیں، اور اجمیر مقدس غریب نواز کے روضہ انور کی شبیہ بنا کر کے لوگ رکھتے ہیں، تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، تو اس کو جو ہے احترام سے دیکھیں، اس کا احترام کریں، یہ بھی جائز ہے اور باعث خیر و برکت ہے۔ تو صحیح اگر شبیہ بنائی جائے روضہ انور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ جائز ہے، اور اس کو صرف یوں ہی زیارت کے لیے رکھنا اس میں بھی قباحت نہیں ہے۔ تو جس طرح اور دوسری روضہ انور کی شبیہ بنا کر کے رکھتے ہیں، لوگ زیارت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو شیعوں کے طریقے ہیں کہ بنا کر کے اس کو گھمانا، نوحہ پڑھنا، اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہی جلوہ گاہ امام سید الشہداء ہے اور اس سے منتیں ماننا، نیازیں چڑھانا، تو یہ سب بدعات و خرافات، یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر نیاز کرے، چڑھاوے، وہ شبیہ ہے جیسے اور روضہ انور کی شبیہ ہوتی ہے، صحیح اگر ہے تو۔ اور یہ تو جو بناتے ہیں تعزیہ، یہ تو بالکل اس روضہ انور کے شبیہ کے بالکل مخالف ہے۔ اور آج کل تو فیس بک وغیرہ کا دور ہے، آپ صحیح روضہ انور کا فوٹو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل کیا ہے اور تعزیہ کی شکل کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا بنانا اور اس کی زیارت کرنا، زیارت کو جانا، یہ سب ناجائز ہے، اس سے بچے
کہ مروجہ تعزیہ داری جو ہے جس طریقے سے ہو رہی ہے، کہیں سینہ کوبی ہو رہی ہے، کہیں منتیں مان رہے ہیں، کہیں مرادیں مانگ رہے ہیں، کہیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، تو یہ سب بدعات ہیں، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس قوم سے جو مشابہت رکھے تو اسی قوم میں اس کا حشر ہونے کا اندیشہ ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔